Assalamualaikum students, I am Usman Altaf and our today's topic is how does public opinion influence policy making. आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर जो पब्लिक ओपिनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो किस हद तक है एंड हाउ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक ओपिनियन आर इंटरलिंक्ड ऑन ईच अदर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पब्लिक ओपिनियन जो है वो बेसिकली जो है वो लोगों की एक मुश्तरका डिमांड को हम कह सकते हैं. व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ स्टेट दे डिमांड्स डिफरेंट पॉलिसीज फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक एसोसिएशंस एंड पॉलिटिकल मीडिया, अब ये किस तरीके से होती हैं? मीडिया के जरिए लोग अपनी डिमांड्स करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, जो डिमांड्स होती हैं, उनको हम पब्लिक ओपिनियन कह सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बिकॉज एज वी नो दैट पब्लिक पॉलिसीज आर मेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, द पब्लिक इन द सोसाइटी anywhere in the world, in any of the states in the world. So in this regard we can say that public opinion and public policies, both of them are interlinked and interdependent on each other. So by assessing the opinions at the personal level and combining them, many of the people, and as we know that in the democratic form of government the government has been elected by the popular votes of the people of that specific state or country. So in this regard, the first and foremost important thing of public opinion is that the governments are being elected by the public opinion in shape of the votes of the people. कि लोगों के वोट के जरिए जो है जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो भी एक वोट भी एक पब्लिक ओपिनियन है. कि मिसाल के तौर के ऊपर हर माशरे में, हर मुल्क में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. उन पार्टीज का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है, और लोग जिसके साथ ज़्यादा एफिलिएशन और ज़्यादा एसोसिएशन और अटैचमेंट फील करते हैं उस पार्टी को मैक्सिमम नंबर्स में वोट देकर उसको गवर्नमेंट जो है वो बनाने के लिए जो है वो एक लेजिटिमेट वे प्रोवाइड करती हैं, कानूनी रास्ता जो है वो मुहैया करती हैं. तो इसको हम पब्लिक ओपिनियन कह सकते हैं. पब्लिक ओपिनियन की जब हम बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के हवाले से, तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ डबल एज वेपन. इट कैन गो पॉजिटिवली एज वेल एज इट कैन गो नेगेटिवली. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है. तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंटेशन के जरिए कायम होती है. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल elect their representatives, and by the help of those votes, by the help of those representatives, a specific political party will enjoy the power. That party will come into the power and that party will form a government. So in this regard we can safely conclude that public opinion and public policies are interlinked, they are interdependent and they are interacted, frequently interacted. कि इन दोनों चीज़ों का, पब्लिक ओपिनियन का और पब्लिक पॉलिसी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. मिसाल के तौर के ऊपर जो हम राइटर्स के हवाले से बात करते हैं, रॉबर्ट एंड गेरल्ड के हवाले से बात करते हैं. दे क्लेम दैट देयर शुड बी ऑन वन हैंड प्रेफरेंसेस फॉर द पॉलिसी एंड ऑन द अदर हैंड पब्लिक रिस्पॉन्सिवनेस टू द पॉलिसी. देखें, इसका मतलब ये है कि पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता. पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स, राइट. उसके बाद जब हम बात करते हैं तो फिर पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है उन पॉलिसीज की जानिब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर क्वेश्चन है. द रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पब्लिक ओपिनियन. एक पॉलिसी बनाई जाती है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या आपकी डेवलपमेंटल पॉलिसी बनाई जाती है, उस पर लोगों का जो फीडबैक है वो लोगों का पब्लिक ओपिनियन होगा. इफ द पॉलिसी इज, इफ द पीपल फील्स that specific public policy has been made for their development and betterment, and if they are satisfied with the public policy of the government at that specific point of time, so it means public opinion is in favor of the government. Responsiveness का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना, कि आपने रिस्पॉन्ड करना है गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज के हवाले से पॉजिटिवली या नेगेटिवली. और अगर कोई पॉलिसी जो है लोगों के फेवर में नहीं है तो लोग उसको मुस्तरद करेंगे, एजिटेट करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि दैट स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल. और जो एक्सेप्टेंस है और या उसको रिजेक्ट करने का जो रिटेलिएशन का जो एक प्रोसेस है, एजिटेशन, स्ट्राइक, जिसका मैंने बात की, तो इसका मतलब ये है कि दैट पब्लिक पॉलिसी इज अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन, कि वो जो पॉलिसी है वो पब्लिक ओपिनियन के हक में नहीं है. अच्छा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मौजूदा दौर में इन द
کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ریپرزینٹیشن ہیز بیکم اے میجر سبجیکٹ ان ٹوڈیز پالیٹکس. ظاہر سی بات ہے آج کل جو سیاست ہے اس میں جو ہے ریپرزینٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا میں نے کہا کہ ریپرزینٹیشن سے کیا مراد ہے, ریپرزینٹیشن سے مراد لوگوں کے ووٹس ہیں جس کے ذریعے لوگ جو ہے کسی گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں. اچھا, پیپل کلیمنگ دا گورنمنٹ ڈونٹ ریپرزینٹ دیئر انٹرسٹ وین فارمولیٹنگ پالیسیز. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ ہو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اینی آف دا پارٹیز ورکنگ ان پاکستان, اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اپنے جو ان کی الیکشن کمپینز ہیں اس میں اگر وہ بات کرتے ہیں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے, الیکٹریسٹی کے حوالے سے, روڈز کے حوالے سے, اور یہ ان کے جو اٹریکٹیو سلوگنز ہوتے ہیں, جو نعرے ہوتے ہیں پبلک اوپینین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے ووٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور گورنمنٹ جب آتی ہے اقتدار میں آتی ہے وہ پارٹی لوگوں کے ووٹس پبلک اوپینین کے تھرو یا لوگوں کے ووٹ کے تھرو جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے, پاور میں آ جاتی ہے اور گورنمنٹ فارم کر لیتی ہے, اور پھر اگر وہ ان چیزوں کے الٹ پالیسیز بناتی ہے تو پیپل ول ریٹیلیٹ ان دا سینس کہ دے ول ٹیک دیئر ریونج ان دا نیکسٹ الیکشن فرام دیٹ اسپیسیفک پارٹی. تو یہ پبلک اوپینین ہے. اگر آپ پبلک اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیز فارم کریں گے, فارمولیٹ کریں گے, گورنمنٹ کوئی بھی حکومت جو ہے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اگر وہ پبلک اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیز کو فارمولیٹ کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل ول ریسپونڈ ٹو دیم ان اے پازیٹیو مینر. اور اگر ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور پبلک اوپینینز ہیں, مطلب ضرورت اگر آپ کو جو ہے ہاسپٹل کی ہے اور آپ وہاں پر روڈز بنا رہے ہیں اور موٹر ویز بنا رہے ہیں تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان یور پبلک اوپینین اینڈ پبلک پالیسی. کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاسپٹلس کے لیے, آپ کے ہیلتھ سیکٹر کے لیے, اور آپ ان کو موٹر ویز بنا کر دے رہے ہیں, برج بنا کر دے رہے ہیں, یا پھر آپ جو ہے کچھ اس طرح کے کام کریں جو پبلک اوپینین کے اگینسٹ ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہالٹی, دا میک Lake Accord, which was a policy advocating for the Canadian elite accommodation, was met with extensive cries for transparency and public discussions. کہ ظاہر سی بات ہے یہ انہوں نے کینیڈین پبلک پالیسی کے حوالے سے ایگزامپل دی ہے کہ جس میں انہوں نے جو ہے وہ پبلک پالیسی میں جو ان کی فارمولیشن تھی وہ پبلک اوپینین کے جو ہے وہ خلاف تھی. Many policy planners in addition include public opinion and organized interest groups as important parts in the policy formulation process. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پالیسی پلانرز ہیں یا پالیسی میکرز ہیں یا گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آر بیسیکلی ریسپانسبل ٹو فارمولیٹ پبلک پالیسیز. تو وہ جو ہے پبلک اوپینین کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں, اور پریشر گروپس کے جو اوپینین ہوتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں, پریشر گروپس ہوتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اپنی پالیسی بناتے وقت ان کی ڈیمانڈز کو, ان کے اوپینینس کو, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیاں بناتے ہیں. بسائڈ پبلک اوپینین, رابرٹ اینڈ گیلر claims that there should be decisions. Of course, many policy planners in addition include public opinion and organized interest groups as important parts in the policy formulation process. یہ وہی بات ہے جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. Besides public opinion, organized interest groups also participate as a non-governmental political determinant of the public policy. Public opinion may influence policy positively or negatively. بڑی سمپل سی بات ہے کہ پبلک اوپینین کے ساتھ ساتھ جو آپ کے نان گورنمنٹل پولیٹیکل ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں, مثال کے طور کے اوپر جس طرح یونینز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ لیبر یونینز ہیں, آپ کی ورکر یونینز ہیں, آپ کے ڈاکٹر یونینز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشنز کے حوالے سے آپ اکثر جو ہے ان کی اسٹرائک وغیرہ دیکھتے رہتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ کی نان گورنمنٹل پولیٹیکل ڈٹرمنٹس آف پبلک پالیسی ہیں وہ بھی پالیسی میکنگ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور پبلک اوپینین جو ہے وہ نیگیٹولی بھی انفلوئنس کر سکتا ہے پالیسی پرسپیکٹو کو یا پالیسی میکنگ پروسیس کو, اور پازیٹیولی بھی کر سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں, جو لوگوں کی زیادہ تعداد ہے وہ ایک ہی بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ زیادہ لوگ مل کر بھی تو کسی غلط چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو میجورٹی ہیز دا اتھارٹی کا رول ہے. تو اب زیادہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پالیسی تو بن جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ میجورٹی ہیز دا اتھارٹی. لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میجورٹی کی جو ڈیمانڈ ہے کیا وہ سیلف انٹرسٹ کے لیے ہے یا ان دا لارجر انٹرسٹ آف پبلک ہے. تو یہ چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاؤ پبلک اوپینین انفلوئنس پالیسی ریپرزینٹیشن لارجلی ڈیپینڈز آن اے ریئیکٹیو پبلک وچ واچز اینڈ ریسپونڈ ٹو وٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ. گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو جو ہم
डेमोक्रेसी की बात जो हमने पहले भी की है, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके हवाले से पब्लिक का रिएक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक का गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आइदर उसमें जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं पॉलिसी में या नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट गलत पॉलिसी बनाएगी और जो पीपल है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो अपनी राय का इजहार, अपने पब्लिक ओपिनियन का इजहार नहीं करेंगे थ्रू डिफरेंट मीडिया चैनल्स और थ्रू देयर राइटिंग्स एंड थ्रू देयर स्पीचेस, तो उस वक्त तक जो है गवर्नमेंट का जो उसकी अटेंशन है उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो भी कर रही होती है उसमें पब्लिक का वॉचफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है, इसको जरा गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा। लिटिल एडवांटेजेस आर गेन्ड ऑन पॉलिसीज वेयर द पब्लिक इज नॉट अटेंटिव एंड अनइन्फॉर्म्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, कि बहुत जो है वो थोड़ा मार्जिन के साथ एडवांटेज मिलता है, उनको फायदा मिलता है जहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज को या तो अनइन्फॉर्म रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, और या फिर उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो पब्लिक जो होती है उस पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव की प्रेफरेंस से जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है उससे ज्यादा वाकिफ नहीं होती। पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ। अ पब्लिक दैट इज क्विक टू रिस्पॉन्ड बिहेव्स लाइक अ thermostat as it adjusts its preference for more or less policy depending on what policy makers do। जो रिएक्टिव गवर्नमेंट जो रिएक्टिव पब्लिक होती है जिसका क्विक रिस्पांस होता है वो फिर एक तरीके से, क्योंकि देखें पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है, जिस तरह हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये वेलफेयर ऑफ द पीपल है। अब ये लोग बेहतर समझते हैं ना कि उनको क्या चाहिए, मतलब Prime Minister is nobody to impose his decision against the will of the people, against the public opinion of the people। तो इस हवाले से जो है ये पॉलिसी को चेक एंड बैलेंस रखना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, उसके ऊपर एक शार्प आई रखना ये पब्लिक का काम है, जिससे जो सिविलाइज कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रॉपरली जो है वो डेमोक्रेसी का रूल जो है वो काम कर रहा है, प्रॉपर डेमोक्रेसी के जरिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट होती है और गवर्नमेंट जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो उस हवाले से जो है जो विजिलेंट नेशंस होती हैं, जो एजुकेटेड नेशंस होती हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस होती हैं, वो अपनी पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई पॉलिसीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं और गवर्नमेंट को जो है उसकी अटेंशन उस चीज की तरफ डाइवर्ट करती हैं जो कि पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में होता है। स्टेट डिपेंडिंग ऑन व्हाट पॉलिसी मेकर्स डू, पॉलिसी मेकर्स जो है वो स्टेट का हिस्सा है। अब स्टेट जो है वो पॉलिसी मेकर्स का साथ देती है, जाहिर है अंडरस्टूड सी बात है कि स्टेट जो है वो स्टेट के पास सिर्फ पॉलिसी मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती, ये तो गवर्नमेंट का काम है। स्टेट को तो और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। स्टेट के पास डिफेंस है, स्टेट के पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, स्टेट के पास जो है फॉरेन अफेयर्स में आपके एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेट डिपेंड करती है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट शुड डेवलप पॉलिसी आउटपुट्स दैट रेप्लिकेट द कंसर्न्स ऑफ द पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट, कि आपके जो ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ग्रुप के इंटरेस्ट नहीं, जो एक जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है उसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना गवर्नमेंट की जो है वो जो रियासत के अंदर हुकूमत होती है उसका काम है कि वो इन तमाम की तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक ओपिनियन को, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन इज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स, पब्लिक ओपिनियन इज समथिंग फॉर विच द गवर्नमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। पब्लिक ओपिनियन ही वो चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है, और स्टेट का भी यही काम है कि अपनी गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखे, और गवर्नमेंट का यही काम है कि वो अपने पॉलिसी मेकर्स के ऊपर चेक रखे कि आया जो पॉलिसीज डेवलप की जा रही हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है, क्या उसमें लोगों के साथ उनका जो ओपिनियन है, लोगों का जो एक लार्जर इंटरेस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है, क्या वो उसमें सिक्योर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स के हवाले से बात की गई है। इंटरेस्ट ग्रुप कैन ऑल्सो participate various roles standing in as public or client representatives as a broker of political information और as policy experts। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा समझने की है, वो ये है कि most of the times when the public opinion has been overviewed, has been overlooked by the policy makers, तो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप भी सामने आ सकते हैं और वो पॉलिसी एक्सपर्ट्स के तौर के ऊपर भी या फिर आपके जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा सकते हैं और अपना रोल प्ले कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक।
Public opinion information और as policy expert public opinion should hold larger weight on policy making. ظاہر ہے جی پبلک پالیسی کو بناتے وقت جو ہے پبلک اوپینین کو زیادہ ویٹیج دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ اٹ از ناٹ نیسیسری. ایک بات پھر میں آپ کو اس بات کو لیٹ اٹ بی ویری مچ کلیئر ان دا سینس کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پبلک اوپینین ہمیشہ ہی پازیٹیو ہوگا. So this is the prime responsibility and duty of the people who are the stakeholders, who are the formulators of public policy in any of the states in the world, کہ وہ ان چیزوں کو انالائز کریں انٹرسٹ آرٹیکولیشن اور انٹرسٹ ایگریگیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیکاز دے ہیو گاٹ دا اتھارٹی ٹو ڈیولپ دا پبلک پالیسی. اور جو پبلک پالیسی کے جو جرنل اور کامن انٹرسٹ ہیں اوور آل کامن انٹرسٹ آف دا پبلک ہیں ان کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. دا انٹرسٹ گروپ سروز ایز اے ریپرزینٹیو آف دا میتھڈ آف دا پیپل ود دیئر اون پالیسی گولس. جو آپ کے انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک کو بھی. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پبلک اوپینین کی بنیاد کے اوپر انٹرسٹ گروپ کے اپنے جو سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی پالیسی میکرز کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی انٹرسٹ گروپس آج جرنل پبلک پلے این امپورٹنٹ رول ان انفلوئنسنگ بیوروکریٹک ڈیسیجن میکنگ. اور یو ایس اے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں the state public views and those done by interest groups support the addition of non-governmental forces in manipulating policy outcomes. کہ امریکہ میں کیونکہ وہاں پہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے, کیپٹلسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے اور ان کی لبرل ڈیموکریسی ہے, تو وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں جو آپ کی جو این جی اوز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نان گورنمنٹل جو فورسز ہوتی ہیں وہ پالیسی کو پبلک پالیسی کو اپنی فیور میں مینیپولیٹ کرتی ہیں, اپنی فیور میں لے کر کے آتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر بائی ایگزامنگ دا افیکٹ آف پبلک اوپینین آف انوائرمنٹل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پالیسیز the conservatives will prefer a free market situation whereas the liberals will pursue a governance centered regulation to address these problems in aforementioned areas. یہ جو آپ کے جو وہاں پہ کنزرویٹیوز اور جو آپ کے لبرلز ہیں جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں امریکہ کے, تو وہ ایجوکیشن پالیسیز کو جو ہے جو کنزرویٹیوز ہیں جو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ان تمام کی تمام پالیسیز کو جیسے انوائرمنٹل پالیسیز ہیں, ہیلتھ پالیسیز ہیں, ایجوکیشنل پالیسیز ہیں, ان کو وہ لبرل ویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو آپ کے دا کنزرویٹو ول پریفر اے فری مارکیٹ سچویشن. اب اس چیز کو سوچیے گا کہ یہ جو کنزرویٹیوز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ فری مارکیٹ, اس میں گورنمنٹ کا اور گورننس کا اور گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. لبرلز ول پرسو ا گورنمنٹ سینٹرڈ ریگولیشن, اور جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرے اور گورنمنٹ کی طرف سے ان پالیسیز کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. بائی یوزنگ انٹرسٹ گروپس دا مور گروپس دیٹ آر آرگنائزڈ اراؤنڈ اے پرٹیکولر پالیسی ایریا the more authority that advocacy community has on public policy outputs. So it's very simple. Public interest groups serve as representative by including an interaction between the public and the organized interest. جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ جو آپ کے انٹرسٹ گروپس ہیں یہ پبلک اوپینینس کو آرگنائز فارم میں لے کر کے آ کے اپنے انٹرسٹ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں دا گورنمنٹس پولیٹیکل سچویشن سچ ایز پارٹی کنٹرول آف کنٹری لیجسلیچر اینڈ گورنرشپ ٹوگیدر ود دا پارٹی کمپٹیشن ود دا اسٹیٹ از آلسو اے پالیسی ڈیٹرمیننٹ. یہ جو آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی پولیٹیکل سچویشن ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کا اپنی پارٹی کے اوپر کنٹرول کتنا ہے, لیجسلیچر میں, گورنرشپ میں یا پارلیمنٹ میں ان کی کیا پوزیشننگ ہے, یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, ہیوی میجورٹی ہے ان دا پارلیمنٹ کسی بھی ملک میں. اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں اگر 2/3 میجورٹی ہے تو گورنمنٹ کے لیے پالیسی میکنگ بہت آسان ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ اتحادی یا کولیشن گورنمنٹ ہے اور جس میں گورنمنٹ کے پاس فل فلیج اتھارٹی نہیں ہے اینڈ دا گورنمنٹ از بیسیکلی ڈیپینڈنٹ آن اٹس الائز, اپنی اتحادیوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو پھر اس کے لیے پالیسی میکنگ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. پارٹی کمپٹیشن ود ان دا اسٹیٹ ایز اے گورنمنٹ پولیٹیکل کنڈیشن افیکٹس پبلک پالیسی اینڈ دس افیکٹس پالیسی پبلک اوپینین. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی کی اور گورنمنٹ کی اپنی کنڈیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اس کے پاس اتنی پاور, اتنی اتھارٹی اور اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ سیلف میڈ ڈیسیجن لے سکے, تو پھر ظاہر ہے اس کا پبلک اوپینین پہ بھی بہت اثر پڑے گا کہ پھر وہ گورنمنٹ مجبور ہوگی. اگر میجورٹی میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک اوپینین کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے. اگر وہ میجورٹی میں نہیں ہے اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی کولیشن کے ساتھ اور سہاروں کے ساتھ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے تو پھر پبلک اوپینین کو ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے پبلک اوپینینس کو جو ہے وہ زیادہ ویٹیج نہ دے سکے.
External state conditions are also determinants of public policies, which may include population indicators, economic and geographic conditions. For example, richer states usually have more capital to spend on environmental programs and are more likely to respond to a higher increase in taxation, since the higher incomes exceeds the threshold to satisfy more basic needs. Higher income levels have an encouraging relationship on environmental policy. کہ جو اسٹیٹ کے ایکسٹرنل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ کی اکانومی، آپ کی پاپولیشن، آپ کی فورن ایڈ، آپ کا بجٹ، آپ کی جی ڈی پی، یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں پالیسی میکنگ میں اپنا بہت اہم رول پلے کرتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو ریچر کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ، اتنا کیپٹل ہوتا ہے کہ وہ انوائرمنٹل پالیسیز کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہائر انکم لیولز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کی انوائرمنٹل پالیسیز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کی بڑی آسانی کے ساتھ پوری کی جا سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو. اب یہ پاورٹی ریٹس افیکٹس بہت ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پالیسی نیگیٹولی جو پور کنٹریز ہوتے ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ فنڈس کی کمی ہوتی ہے، ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، کیپٹل کی کمی ہوتی ہے، بجٹ کی کمی ہوتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس طریقے سے پبلک پالیسیز خاص طور کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، اور بھی تمام پبلک پالیسیز افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، these are the two sectors in which the need of public policies is much more as compared to other sectors of your life. تو اس حوالے سے جو پور کنٹریز ہوتے ہیں وہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے لیک آف ریسورسز کی وجہ سے ان کی جو کنڈیشن جو ہوتی ہے پالیسی میکنگ کی وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور نیگیٹولی اور بیڈلی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دا پروپورشن آف لوکلی ریزڈ ایجوکیشن انکم از اے گڈ انڈیکیٹر آف ہاؤ اسٹیٹ فنڈ دیئر ایجوکیشن سسٹم. یہ جو آپ کے پروونسز لیول کے اوپر جو انکم لیول ہوتا ہے وہ آپ کی لوکل پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. سم اسٹیٹس ریزرو ا ہائی لیول آف کنٹرول اوور دا اسکول سسٹم اینڈ دس پرووائڈ دا بلک آف دا ریکوائرڈ فنڈنگ. کہ جو پاپولر اور جو ریچر اسٹیٹس ہوتی ہیں، اسٹیٹ سے مراد یہاں پر آپ کی لوکل گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، صوبائی حکومتوں کی بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی جو اسٹیٹ زیادہ جس کے پاس بجٹ ہوگا، جس کی سورس آف انکم زیادہ ہوگی، ریونیو زیادہ ہوگا، کلیکشن زیادہ ہوگی، ٹیکسز زیادہ کلیکٹ کرنے کی کیپیسٹی ہوگی، تو وہ اسٹیٹ جو ہیں وہ زیادہ فنڈنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پبلک اوپینین تھا. پبلک اوپینین کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز تھے جو کہ ریلیٹڈ تھے پبلک اوپینین کے ساتھ ہی، اور اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ کی جو اویلیبلٹی آف فنڈز اینڈ ریسورسز ہے اس کے تحت جو چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں آپ کے پبلک پالیسی میکنگ پروسیس کو، اس کو آج ہم نے ڈسکس کیا. اس میں کوئی مسئلہ ہو اس کو سن لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا. کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھیے گا. تھینک یو جی.